बोल रहे हैं जेसीबी बाबा आएगा और हमारा घर उखाड़ के चला जाएगा। इंक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, इसको आप कैसे देखते हैं, खासकर गांदरबल में जो चल रही है या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसने इसको हड़पदारी की है, 50-60 कनाल या कमर्शियल प्रॉपर्टी उस स्टेट लैंड पे बनाई हुई है, उम्र भर की जमा पूंजी होती है, वो उस मकान पे लगी है। अगर आज सरकार ये चाहती है कि उस गरीब पे हम पीला पंजा या डोजर चलाएं उस घर पे, मुझे नहीं लगता है उस गरीब बेचारे के लिए वो ठीक रहेगा। होमा से लेकर सफापुरा, मानसबुल का टूरिस्ट जो इलाका है वहाँ पे, उसके लिए मोहन मरग हमने देखी है, उसको टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए। जो नौजवान यूथ है, पीजी है, पीएचडी लड़का है, एमएससी करके जो लड़का है, वो बेचारा आज भी घर में पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान सईद नज़ाकत खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पुकार न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए मुज़फ़्फ़र अहमद गनाई साहब, जो कि गांदरबल के पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आए दिन अपने बयानों से लोगों के बीच में होते हैं और आज भी हम एक ख़ास बातचीत करने के लिए इनके पास आए हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, आप बताइए कि अभी हाल ही में एक बड़ा मसला चल रहा है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे एक तरफ स्टेट लैंड, रोशनी लैंड, घास चराई, इन सब पे लोग सड़कों पे निकल आए हैं कि 4 मरले 10 मरले पे मकान बनाया था और 20-20 साल से 40-40 साल से ज़मीनें इंतकाल थी। तो आज अचानक से एक लिस्ट बाहर निकल के सामने आती है जहाँ पे इंतकाल हुई ज़मीनें भी, जो कल तक इंतकाल होती थी, जिन पे वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते थे, आज वो स्टेट लैंड के ज़ुमरे में आ खड़ी हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं। मुज़फ़्फ़र साहब, एज ए पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों के बीच में होते हैं, आपका क्या नज़रिया है, आप कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट के लॉ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहले से ही मौक़िफ़ रहा है कि जो ही ये पब्लिक डोमेन में ये बात आई है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हिदायत पेश की है उस टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जहाँ पे भी आपको लगे कि घास चराई या स्टेट लैंड या रोशनी एक्ट के तहत जो भी लैंड है, यहाँ चाहे गांदरबल में है, चाहे आउट्स कहीं डिस्ट्रिक्ट में है, तो देखो एक चीज़ होता है कि जो सरकार का लैंड है वो सरकारी होता है, पहले कि कानून हर एक पे नाफिज हो जाएगा। ऐसा है कि हमने पहले ये एक राय दी थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे जो गरीब आवाम है यहाँ का, या जो गरीब घर है यहाँ का, तो उस पे एक नज़रसानी की जाए, या उसके पास 3 मरले या 5 मरले, हालांकि यहाँ तक भी मैंने बोल दिया था कि 1 कनाल तक, हालांकि जिसके पास है वो 50 साल से, 30 साल से या कोई 40 साल से वहाँ पे उस पे रह रहा है, उस पे उसका आशियाना है, घर है उसका। तो मेरा यही मौक़िफ़ रहा है कि उस बेचारे को वो उसने एनकरेज किया है, हालांकि एनकरेज किया हुआ है उसने, तो लेकिन उसको डिमोलिश ना किया जाए। हमारी यही डिमांड पहले से ही रही है इस बारे में। तो मेरा ये भी मौक़िफ़ रहा है साथ साथ में, देखो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो स्टेट में यहाँ चल रहा था कि यहाँ पे अपनी सरकारें थी, हालांकि यहाँ पे पीडीपी की सरकार भी रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी रही है, तो बहुत अरसे तक, हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा कि अगर कोई मिनिस्टर है या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसने इसको हड़पदारी की है, 50-60 कनाल या कमर्शियल प्रॉपर्टी उस स्टेट लैंड पे बनाई हुई है, मुझे नहीं लगता है वो मतलब ठीक है। हम देखना चाहते हैं, हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं कि उस पे पीला पंजा चलना चाहिए पहले। ऐसा नहीं है, कोई बोलता है कि ये इसको बोलते हैं कि अजरवन हम लोगों में नहीं है। ऐसा है कि गरीब की बात करो, हम गरीब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। गरीब आवाम को आप टीन का शेड उखाड़ रहे हो, क्या फ़ायदा इसमें? तो गरीब तो सड़कों पे आ जाएगा, या गरीब कहाँ रहेगा, उसका बसेरा उस 1 कनाल में है, अल्टरनेट लैंड है नहीं उसके पास। तो अल्टरनेट लैंड ना होने की वजह से उस बेचारे ने उसका जो अपना आशियाना है उस स्टेट लैंड पे वहाँ पे बनाया हुआ है। और मुझे लगता है कि उसने जमा पूंजी, जो उम्र भर की जमा पूंजी होती है, वो उस मकान पे लगी है। अगर आज सरकार ये चाहती है कि उस गरीब पे हम पीला पंजा या डोजर चलाएं उस घर पे, मुझे नहीं लगता है उस गरीब बेचारे के लिए वो ठीक रहेगा। ऐसा न किया जाए कि वो पटरों पे आ जाए, ऐसा न किया जाए वो फ्लाईओवर के नीचे अपना गुजारा फिर करना पड़े उसको अपने अहलो अयाल के साथ।
ایسا نہیں ہوتا ہے جناب ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سرکار سے یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہ آپ نے قانون جو لاگو کیا ہے یا جو چیف سیکرٹری صاحب نے ہدایت جو دی ہے، مجھے لگتا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت جاری کرنی تھی جہاں پہ آپ کو بڑے بڑے پلاٹ نظر آئیں گے، 40 کنال 50 کنال، کیونکہ غریب کی اتنی سکت نہیں ہوتی آپ کو ماننا ہے کہ بڑے بڑے جو پلاٹس لوگوں نے ہڑپے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خالی کرے تو اس کا فائدہ شاید سرکار کو ہو سکتا ہے، نہ کہ جن نے 5 مرلہ 10 مرلہ ایک کنال میں اپنا ایک آشیانہ بنایا تھا وہ بھی جو اجڑنے کی درار پہ آ کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت لوگ ڈرے ہوئے ہیں، مایوس ہیں کچھ لوگ گورنمنٹ کے فیصلے کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیا کچھ آنے والے جو دنوں میں کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھو جناب، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے سرکار سے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ غریب پہ نظر ثانی کی جائے، لیکن جس نے 40 کنال 50 کنال زمین جو ہڑپ کیا ہے، اسٹیٹ لینڈ جس نے ہڑپ کیا ہے، سرکاری لینڈ جس نے ہڑپ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی اس ٹائم پہ، پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو ایسا نہیں کرے گا غریب، تو ایسا نہیں کرے گا نا، وہ 5 کنال پہ ہڑپ داری نہیں کر سکتا ہے، 2 کنال پہ ہڑپ داری اس کی طاقت ہے نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے بیچارے کو بیک نہیں ہوتا ہے۔ میر ویلی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھ ساتھ میں یہاں پہلے ہی بے روزگاری ہے، لڑکے پڑھے لکھے بیچارے گھر میں پڑے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو گئے ہیں، حالانکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ مطلب وہ بیچارے ڈرگس کے اب شکار ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مطلب میرا جہاں پہ یہ موقف ہے، میرا تعلق جو ہے، تو یہاں پہ ایسا کیا جائے جو بڑے بڑے پلاٹ ہے 40 کنال کے 50 کنال پہ کے پروجیکٹ، یہ لینڈ جو پڑی ہے اسٹیٹ لینڈ، ان پہ ایسا ہے کہ ہماری یہی امید رہے گی اس سرکار پہ، اس پہ بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر لگ جائیں گے، اور جو یہاں کا پڑھا لکھا نوجوان یوتھ جو ہے وہ اس میں اکاموڈیٹ ہو جائے، اس کو نوکری وہاں پہ ملے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہی اگر نوکری ملے اس کو، وہ بیچارہ کچھ گھر کا گزارا اس کا ہو جائے۔ آپ کا کہیں نہ کہیں ماننا ہے کہ جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اچھا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے، کم زمینوں والوں کو تنگ نہ کیا جائے، جو بڑے بڑے پلاٹس ہیں ان کو اپنے انڈر لیا جائے، ان پہ کوئی ایسی کنسٹرکشن یا ایسی کچھ کی جائے جو آگے چل کے اسی جموں کشمیر کے یوتھ کے لیے یا ان امپلائمنٹ یوتھ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو آخر پہ خاص کر آپ گاندربل کی عوام کی طرف سے گاندربل کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، خاص کر گاندربل کے لیے، کیونکہ آپ گاندربل کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، تو کیا میسیج رہے گی آپ کی گاندربل کی عوام کے لیے؟ دیکھو جناب، کیا ہے کہ میں اپنے یہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے یہاں کے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ کی وسادت سے، یہاں پہ اچھے پروجیکٹ ہے ہمارے اس گاندربل میں، لیکن یہاں کا یوتھ جو ہے، یہاں کا نوجوان لڑکا جو ہے، اس بیچارے کے لیے ان پروجیکٹوں میں آپ جاب دلوا دیں، وہ بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھو جناب، کیا ہوتا ہے، اگر یہاں کا یوتھ، یہاں کا نوجوان لڑکا جو ہے یہاں کا ووٹ دیتا ہے، لیکن ایسا اس کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، آیا مطلب لاسٹ پریویس ٹائم میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں کے یوتھ کو ووٹ لیا گیا، لیکن آؤٹ ڈسٹرکٹ والوں کو پھر یہاں نوکری دے دی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے وہ بیچارے بے یار و مددگار ہے، اس ٹائم پہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ اچھے پروجیکٹ ہے گاندربل میں، حالانکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے گا کہ سینٹرل یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں، یہاں پہ سینٹرل یونیورسٹی ہے، پاور پروجیکٹ ہے یہاں پہ، یا سکاسٹ ہے یہاں پہ، فارسٹری کالج، پالیٹیکنک کالج ہے جناب یہاں پہ، انجینئرنگ کالج ساتھ میں پڑھتا ہے ادھر صفا پورہ میں۔ ہماری یہی ڈیمانڈ رہی ہے، میں ڈی سی صاحب سے آپ کی وسادت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب یہاں سے بیہوما سے لے کر صفا پورہ، مانسبل کا ٹورسٹ جو علاقہ ہے وہاں پہ، اس کے لیے ٹورسٹوں کو کل یہاں پہ یاترا آتی ہے، تو اس ٹائم پہ ان کو پریشانی یا جام کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ٹائم پہ ہماری یہی ڈیمانڈ رہے گی کہ یہاں موہن مرگ ہم نے دیکھی ہے، اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، اچھا ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، تو وہ بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ یہاں کا جو یوتھ ہے وہ بھی تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گا اور اپنا کچھ کاروبار یہاں یا کچھ بزنس شروع کرے گا۔ میں ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جناب، جو ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے یہاں پہ، میں اپنی بات یہاں پہ ایک اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے یہاں پہ، دیکھو جناب، ہم نے کیا کیا، یہاں ایک بارسو کا گاؤں ایک ہے، ہم نے اسٹیٹ لینڈ دے دیا،
ڈسٹرکٹ انڈسٹریز والوں کو یہاں پہ، لیکن اس یقین دہانی سے دیا تھا کہ ہمیں وہاں پہ یونٹ ہمیں خود یہاں کے نوجوانوں کو ملیں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ آؤٹ ڈسٹرکٹ والوں کو ملے یہاں پہ یونٹ. یہاں کا جو نوجوان یوتھ ہے، پی جی ہے، پی ایچ ڈی لڑکا ہے، ایم ایس سی کر کے جو لڑکا ہے، وہ بیچارہ آج بھی گھر میں پڑا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہمارے یہاں کے گاندربل کے نوجوان کے ساتھ ایسا استحصال آگے نہیں ہونا چاہیے. ہم اسی چیز کا، ہم اسی بات کی امید رکھیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مظفر صاحب، جو کہ پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جن کی لوگوں کو قریب سے جانتے ہیں، قریب سے نظر آتی ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان نے آج ہمارے ساتھ بات کی کہ جو ابھی موجودہ سرکار نے جو آرڈر نکالا تھا اسٹیٹ لینڈ کے حوالے سے، روشنی لینڈ یا جتنی بھی سرکاری زمینیں ہیں ان کے حوالے سے، ان نے یہ ایل جی انتظامیہ سے ریکویسٹ کی، ایل جی انتظامیہ تک میسیج پہنچائی ہے کہ غریب لوگوں کو نہ تنگ کیا جائے. جن لوگوں نے بڑے اپنے سرمایہ عمر بھر کی جو جمع پونجی تھی وہ جمع کر کے ایک آشیانہ بنایا، اس آشیانے کو نہ توڑا جائے. لیکن جو بڑے بڑے جو لینڈ مافیاز ہیں، جن نے بہت بڑی بڑی زمینوں پہ قبضہ کر کے رکھا ہے، 40 مرلاز، 40 کنال زمینیں جو ان کے قبضے پہ ہیں، ان پہ ایکشن لیا جائے تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس زد میں نہ آئیں. اور ان نے ساتھ ساتھ میں گاندربل کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، اور خاص کر اپنے بوروسا کے ڈیولپمنٹ کے، جہاں سے ہیں یہ بوروسا، اس حوالے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی. اور انہوں نے ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ جتنے بھی انڈسٹریز سیکٹر آئے، چاہے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے ذریعے یہاں پہ بنتے ہیں، لیکن یہاں کے یوتھ کو کہیں نہ کہیں نظر میں رکھنا چاہیے، یہاں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو کہیں نہ کہیں نظر میں رکھنا چاہیے، تاکہ ان کو اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ملنا چاہیے، تاکہ یہاں کی ان ایمپلائمنٹ ختم ہو سکے، یہاں کی بے روزگاری ختم ہو سکے. دیجیے اپنے میزبان سعید نزاق خلیفہ کو اجازت، پھر کسی اور انٹرویو میں ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.